وہ سردیوں کے دن تھے۔ رات کے 9 بجے قتل کی اطلاع ملی۔ میں چند آدمی ساتھ لے کر جائے واردات پر پہنچ گیا۔ وہ کنویں پر پہنچ کر پتہ چلا کہ واردات شادی والے گھر میں ہوئی تھی اور دلہا کو اجلائے روسی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ دلہا کا باپ حلوائی تھا اور کھاتا پیتا آدمی تھا۔ اس کا نام غالباً نواب دین تھا۔ اس نے روتے ہوئے جوان بیٹے کے قتل کے بارے میں مجھے بتایا اور اس کمرے میں لے گیا جس میں یہ لاش پڑی تھی۔ مکان خاصا کشادہ تھا اور مہمانوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی۔ شادی کا گھر ماتم کدا بنا ہوا تھا۔ مقتول کا نام ظہور الہی معلوم ہوا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اسے فوراً ہی پہچان گیا۔ وہ تھانے کے ریکارڈ میں ناپسندیدہ آدمی تھا اور اس کی عام شہرت کچھ اچھی نہیں تھی۔ وہ ظہور عرف جوہرا یعنی کہ بدماش کے نام سے مشہور تھا۔ گویا وہ جرائم پیشہ شخص نہیں تھا، لیکن محلے میں دادا گیروں والا روب داپ رکھتا تھا، شریفوں کو تنگ کیا کرتا اور معمولی سی بات پر لڑکوں کی پٹائی کر دیتا۔ ایسی باتوں کی لوگ عموماً رپورٹ درج نہیں کرواتے، کیونکہ اس قسم کے بدماشوں کو پولیس کے نچلے عملے کی آشیرواد حاصل ہوتی ہے۔ رپورٹ درج کروانے والا خام خواہ کی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ چند ہفتے قبل ظہور نے ایک یتیم لڑکی کو اغوا کر لیا تھا۔ بات تھانے تک نہیں پہنچی تھی کیونکہ نواب دین نے بیچ میں پڑھ کے لڑکی اور اس کی ماں کے حوالے کر دی تھی اور شاید کچھ دے دلا کر بات بھی وہیں پر ختم کر دی۔ میں ادھر ادھر کی اطلاعات کی وجہ سے لڑکی کی ماں سے ملا تھا اور لڑکی کو بھی دیکھا تھا۔ لڑکی کی ماں کا نام بخت بی بی تھا اور وہ ضلع کوہاٹ کی رہنے والی تھی۔ میری یقین دہانی کے باوجود وہ ظہور کے خلاف رپورٹ درج کروانے پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بیٹی کا نام ریشم جان تھا۔ وہ سرخ و سفید رنگت والی نہایت ہی حسین لڑکی تھی اور اس کی عمر 17-18 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ مقتول کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا تھا۔ اس کے زخموں پر معتدل نشان تھے اور مسیر بھی خون سے بھری ہوئی تھی۔ واضح طور پر قاتل نے اسے بستر سے اٹھنے کی مہلت ہی نہیں دی۔ میں نے لاش کا معائنہ کرنے کے بعد نظر اٹھائی تو کمرے کے کونے میں کوئی عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے سرخ شال اوڑھ رکھی تھی۔ یہ واردات کس طرح پیش آئی تھی؟ میں نے نواب دین سے پوچھا۔ کیا کوئی جھگڑا ہو گیا تھا؟ قاتل کی ساتھی وہ بیٹھی ہے جناب۔ اس نے سرخ شال والی عورت کی جانب اشارہ کیا۔ ہم نے اسے باہر نہیں جانے دیا۔ یہ ہے کون؟ میں نے لڑکی کی طرف قدم بڑھایا۔ ڈائن ہے یہ، ڈائن، نواب دین نے کہا۔ اگر میں گھر میں عورتوں کو نہ روکتا نا تو ابھی ادھر اس کی بھی لاش پڑی ہوئی ملتی۔ دروازے میں چند عورتیں دوپٹوں اور چادروں سے منہ چھپائے کھڑی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت لڑکی کو گالیاں بکنے لگی، اس پر ظہور علی کے قتل کا الزام عائد کرنے لگی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ مقتول کی ماں تھی۔ سرخ شال والی لڑکی نے سر گھما کر میری طرف دیکھا تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ریشم جان تھی اور دلہن بنی ہوئی تھی۔ یہ تو ریشم جان ہے، میں نے کہا۔ بخت بی بی کی بیٹی، کیا تمہارے بیٹے کی شادی اس کے ساتھ ہوئی تھی؟ جی ہاں، ٹھیک پہچانا ہے آپ نے، نواب دین نے جواب دیا۔ اس کی ماں نے تو اسے زبردستی ہمارے سر بھیڑ دیا تھا۔ آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکی نے نہایت بے خوفی سے کہا۔ میری ماں تو آپ کے گھر کا رشتہ دینے بھی نہیں آئی تھی، آپ ہی نے میری ماں کے سامنے جھولی پلائی تھی کیونکہ آپ کا بیٹا میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا۔ زیادہ زبان مت چلا لڑکی، مجھے زبان چلانے کی عادت بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے جھوٹ کا پول کھولا ہے۔ لڑکی بڑی نڈر اور بے باک تھی۔ نہ ہی اسے کمرے میں پڑی ہوئی لاش کا خوف تھا اور نہ ہی کسی اور بات کا۔ چند لمحوں تک وہ نواب دین حلوائی کی باتوں کا ترکی بہ ترکی جواب دیتی رہی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ غلط بیانی نہیں کر رہی تھی۔ جوہرے کی عمر 32 سال کے لگ بھگ تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی۔ ایسے آدمی کو کوئی شخص کسی مجبوری کے تحت ہی اپنی بیٹی دے سکتا ہے۔ میں نے دونوں کو خاموش کروایا اور نواب دین سے پوچھا، اس لڑکی کا واردات سے کیا تعلق ہے؟ دراصل یہ اس شادی پر راضی نہیں تھی، نواب دین نے جواب دیا۔ اس کی ماں نے زبردستی اپنا بوجھ اتارا تھا، لہٰذا اس نے اپنی کسی آشنا کے ذریعے میرے بیٹے کو ختم کروا دیا ہے۔ تھانے دار صاحب، اس کو سمجھائیں کہ یہ مجھ پر جھوٹا الزام نہ لگائے۔ اس کی بھی بہو بیٹیاں ہیں، اگر یہ باز نہیں آئے گا نا تو پھر میں اس کا منہ نوچ لوں گی۔
غیرت والے لوگ ہیں ہم، ان کی طرح دوسروں کی بہو بیٹیوں کو نہیں اٹھواتے۔ نواب دین نے ریشم کو سخت جواب دینے کا ارادہ کیا، مگر میں نے اسے ٹوکا اور پوچھا، نواب دین کیا تم قاتل کو جانتے ہو یا پھر تم نے اسے گھر میں گھستے ہوئے دیکھا تھا؟ میں دیکھتا تو پھر اسے زندہ نہ جانے دیتا۔ نواب دین، میں نے سوال کا سیدھا سادہ جواب دو۔ تمہارا گھبرو جوان بیٹا کچھ نہیں کر سکا تو تم کیا کر لیتے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم قاتل کو جانتے ہو یا نہیں۔ میں قاتل کو نہیں جانتا، لیکن یہ بات پکی ہے کہ وہ اسی کا کوئی ساتھی ہے۔ اس نے ایک بار پھر ریشم جان کی طرف اشارہ کیا۔ کیسے یہ بات پکی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی ثبوت بھی ہے تمہارے پاس؟ یہ میرا اندازہ ہے، میں نے آپ کو اشارہ بھی دے دیا ہے، ثبوت نکالنا تو باپ کا کام ہے۔ اسی انجنا میں ریشم جان کی ماں بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ایک 35-36 سالہ نوجوان اور ایک عورت بھی تھی۔ عورت کے گود میں بچہ تھا۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ریشم جان کی بڑی بہن تھی اور مرد اس کا شوہر تھا۔ اسے میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ مرد نے اپنا نام فضل کریم بتایا اور کہا، ہمیں بھی تھوڑی دیر پہلے اس قتل کی خبر ملی ہے، قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ خاصا مضبوط شخص دکھائی دیا۔ تم کام کیا کرتے ہو؟ میں الیکٹریشین ہوں، اس نے جواب دیا اور بتایا کہ ایک بجلی کی دکان پر میں کام کرتا ہوں۔ بخت بی بی کہاں ہے؟ ریشم جان کو لینے کے لیے آیا ہے ہم۔ اب اس کا ادھر کوئی کام نہیں ہے، آپ اجازت دیں۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر انتباہ کے ساتھ اسے اجازت دے دی کہ وہ شہر چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ ہم کدھر جائے گا؟ اس نے کہا، ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جانے سے پہلے ریشم جان کو بیان دینا پڑے گا۔ میں نے کہا، فضل کریم سے پوچھا، تم کہاں رہتے ہو؟ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ تم بھی شہر چھوڑ کر نہیں جانا؟ ٹھیک ہے صاحب۔ میں نے سب انسپکٹر کو، جو میرے ساتھ ہی موجود تھا، ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت کی اور ریشم جان اور اس کی ماں کو الگ کمرے میں لے گیا۔ بخت بی بی ظہور نے تو ریشم جان کو اغوا کیا تھا۔ میں نے کہا، تم اس کے ساتھ بیٹی کا رشتہ کرنے پر کیسے تیار ہو گئیں؟ صاحب اپن غریب عورت اور بیوہ ہے، ہمارا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ ظہور نے اس معصوم کا عزت خراب کیا، پھر اس کے باپ نے رشتہ مانگا، ہمارا منت کیا، اب ناسمجھ راضی ہو گیا۔ اس کو قتل کس نے کیا ہے؟ ہم کو کیا معلوم، اللہ ہی جانے۔ کسی دشمن کا کام معلوم ہوتا ہے، اس کا دشمن بھی تو بہت ہے۔ میں نے ریشم جان سے پوچھا، واردات کے وقت کمرے میں کون کون تھا؟ ہم دونوں کے ہی سوا کوئی نہیں تھا، ریشم جان نے جواب دیا۔ میں مسیری پر گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ ظہور کمرے میں داخل ہوا اور اندر سے کنڈی لگا دی، پھر وہ مسیری پر آ بیٹھا اور میرا گھونگھٹ اٹھانے لگا۔ اچانک یہ کمرے کی بتی بجھ گئی اور کسی نامعلوم شخص نے، جو شاید کمرے میں ہی کہیں چھپا ہوا تھا، اچانک سے ظہور پر حملہ کر دیا۔ اس کی چیخیں سن کر میں جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی، لیکن اندھیرے کی وجہ سے دروازہ کھولنے میں مجھ کو دیر لگی۔ اتنی دیر میں قاتل پچھلے دروازے سے نکل کر جا چکا تھا۔ میں نے شور مچا کر گھر والوں کو اکٹھا کیا۔ یہ مجھے کو برا بھلا کہنے لگے اور مجھے کمرے میں بند کر دیا آپ کے حوالے کرنے کے لیے۔ اس کا بیان اچھا خاصا نپا تلا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے شک ہوا کہ کہیں اسی نے تو اپنے شوہر کا کام تمام نہ کر دیا۔ خاصی مضبوط اور دلیر قسم کی لڑکی دکھائی دے رہی تھی وہ مجھے۔ اس نے سرخ جوڑا بھی پہن رکھا تھا۔ میں نے باریکی سے اس کا جائزہ لیا، مگر اس کے کپڑوں پر خون کا کوئی ننھا سا دھبا بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے دونوں کو ہی توقف کرنے کے لیے کہا اور باہر جا کر نواب دین کی بیوی سے پوچھا، دلہن اپنے گھر سے کس جوڑے میں یہاں آئی تھی؟ مجھے یاد نہیں رہا، اس نے جواب دیا، شاید گلابی یا پھر ہرے رنگ کے جوڑے میں تھی۔ میں اسے خواب گاہ میں لے گیا اور سب انسپکٹر سے کہا کہ وہ اس کی نگرانی میں ریشم جان کے کپڑے چیک کرے اور دیکھے کہ کسی کپڑے پر خون کا کوئی دھبا تو نہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک حوالدار کو بلا کر کہا کہ باہر جاؤ اور مکان کے ارد گرد آلائے قتل کو تلاش کرو۔ دوسرا خیال میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ شاید یہ کام ریشم کے ہی کسی ساتھی نے کیا تھا۔ ریشم جان پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھی، وہ اب بھی دروازہ کھول سکتی تھی۔ تاہم یہ خیال زیادہ دیر کا نہیں تھا۔ دلہن کو عموماً تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ اگر اس نے یا اس کے کسی ساتھی نے مل کر جوہرے کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا
تو اس کے لیے اتنی اجرت مناسب نہیں تھی۔ گھر والوں کے سونے کے بعد یہ کام زیادہ بہتر تھا۔ یہ میری سوچ تھی، مجرم کی سوچ یقیناً مختلف تھی۔ اس نے اپنی سہولت کے مطابق فیصلہ کیا تھا اور اپنا کام مکمل کر کے بظاہر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں واپس ایک بار کمرے میں گیا اور ریشم جان سے پوچھا کہ کیا اس نے باخوشی ظہور الہی سے شادی کی تھی۔ شادی تو خوشی سے ہی کی تھی، اسے جواب دیا، لیکن جب انسان مجبور ہو تو پھر خوشی نہیں ضرورت دیکھی جاتی ہے۔ آدمی بھوکا ہو تو اسے روح کی سوٹی بھی کھانی ہی پڑتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خوشی سے سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ اس کا جواب خاصا متبرانہ تھا۔ نہایت ہی ہوشیار قسم کی لڑکی تھی۔ مجبوری کیا تھی؟ میں نے کہا، تم خوبصورت ہو، کم عمر ہو، تمہیں آسانی سے اچھا رشتہ مل سکتا تھا۔ جس لڑکی کو ایک بدمعاش آدمی نے اغوا کر کے بدنام کر دیا ہو، اس کو اچھا رشتہ نہیں مل سکتا۔ پھر یہ لوگ میری ماں کو دھمکیاں بھی دے رہے تھے۔ اس کو تو یہاں کی زبان بھی بولنا نہیں آتی۔ میں اس کے اغوا کے بارے میں خاصی تفصیل سن چکا تھا، تاہم اب یہ تفصیل اس کی زبانی سننا ضروری ہو گئی تھی۔ میرے سوال پر اس نے جو واقعات بتائے، انہیں میں نے پہلے سے ہی سنی ہوئی تفصیل سمیت اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ ریشم جان 3 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ خاندانی دشمنی کے خوف سے اپنا وطن چھوڑ کر یہاں پر آن بسے تھے۔ اس کا باپ اور ایک بھائی سے دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے تھے۔ جس علاقے کے وہ رہنے والے تھے، وہاں غیرت کے نام پر پلک جھپکتے میں آدمی قتل ہو جاتا تھا۔ اس کا ایک بھائی لاپتہ ہو چکا تھا، پتہ نہیں وہ زندہ بھی تھا یا اسے بھی کسی نے قتل کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ قبل وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے بہنوئی فضل کریم کے پاس آ گئی تھی، جو پہلے سے ہی وہاں پر آباد تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے جھگی نما مکان میں رہتا تھا۔ اس کے اپنے 3 بچے تھے اور آمدنی بہت ہی محدود تھی، اسی لیے وہ اپنی ساس اور سالی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لہٰذا بخت بی بی نے ایک حویلی میں کام شروع کر دیا، جہاں سے اسے گزارے لائق آمدنی ہو جاتی تھی۔ اپنی مالکن کے کہنے پر اس نے ریشم جان کو سلائی کڑھائی سیکھنے کے لیے قابل بھروسہ عورت کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں وہ ریشم جان کو خود چھوڑنے جاتی اور خود ہی لے کر آتی تھی۔ پھر ان کے محلے کی ایک اور لڑکی نے سلائی سیکھنے کے لیے اس کے ساتھ جانا شروع کر دیا۔ لہٰذا بخت بی بی نے آہستہ آہستہ ان کے ساتھ جانا ختم کر دیا۔ اتفاق سے ایک روز چھورے بدماش نے ریشم جان کو دیکھ لیا۔ لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر اس کی نیت میں فطور پیدا ہو گیا۔ ریشم جان کا رکھ رکھاؤ اور خوبصورتی دیکھ کر وہ ابتدا میں یہی سمجھا کہ وہ کسی بڑے گھر سے تعلق رکھتی ہوگی، لیکن جب اس نے ریشم جان کے بارے میں چھان بین کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ تو جھگی میں رہتی ہے اور ایک بیوہ کی بیٹی ہے۔ اس انکشاف کے بعد اس نے ریشم جان سے راہ راسم بڑھانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی غریب ضرور ہے مگر کردار کی بہت مضبوط ہے۔ ایک روز اس نے ایک سنسان گلی میں ریشم جان کی کلائی پکڑ لی اور بولا، شہزادی، کبھی ہماری طرف بھی ہنس کے دیکھ لیا کر، تیرے عشق نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ چھوڑ میرا ہاتھ، ریشم جان نے غصے سے کہا، نہیں تو شور مچا دوں گی۔ ریشم جان کے ساتھ جو لڑکی تھی اس کا نام نجمہ تھا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شور مچانے سے تیری اپنی ہی عزت خراب ہوگی، جوہرے نے کہا، اور ہاتھ بالکل نہیں چھوڑا۔ یہ اپنا علاقہ ہے، یہاں پر اپنا راج چلتا ہے۔ ریشم جان نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ جوہرا دوسرے ہاتھ سے گال سہلاتے ہوئے بولا، میری جان، کبھی پھولوں سے بھی چوٹ لگتی ہے، تیرے ہاتھ تو پھول جیسے ہیں، زور لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہاں کوئی تیری مدد کو نہیں آئے گا۔ وہ دیکھ، میرے یار اشارے کے منتظر کھڑے ہیں۔ ریشم جان نے اشارے کی سمت دیکھا، وہاں 2 بدماش کولوں پر ہاتھ رکھے بظاہر بے تعلقی سے کھڑے تھے، لیکن ریشم جان سمجھ گئی کہ وہ جوہرے کے ساتھی تھے اور کسی شریف آدمی کی دخل اندازی کی صورت میں ہنگامہ کر سکتے تھے۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو اور منہ سے بات کرو۔ جوہرا اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولا، یہ ہوئی نا بات، تم چاہتے کیا ہو؟ کبھی کبھی اس ان کا دیدار ہوتا رہے۔ جوہرے نے انتہائی ڈٹائی سے کہا، عاشق کو اور کیا چاہیے؟ اگر یہی بات کوئی تمہاری بہن سے کہے تو پھر؟ یہ آزاد ملک ہے۔ جوہرے نے انتہائی بے شرمی سے جواب دیا، ہر شخص عشق کرنے میں آزاد ہے۔ تم انتہا کے بے غیرت انسان ہو، ریشم نے کہا، تمہیں اپنی بہنوں کی عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں؟ عشق میں گھر بار بھی نیلام کرنا پڑتا ہے، جوہرے نے کہا، میری بڑی چھوٹی سی خواہش ہے، کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو بس
مسکرا کر دیکھ لیا کرو، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ ایسی حرکتیں آوارہ لڑکیاں کرتی ہیں۔ جوہرا اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں اپنی خواہش بتا دی ہے، اور میں آدمی ہوں ذرا الٹی کھوپڑی کا۔ اگر میری مرضی کے مطابق کام نہ ہوا تو پھر ٹیڑھی انگلی سے بھی گھی نکالنا پڑے گا۔ ریشم جان نے اس کے سامنے زمین پر تھوکا اور بولی، یہ ہے میرا جواب۔ میں کسی ملاسی کی بیٹی نہیں، خانزادی ہوں، خانزادی۔ اگر تم نے میری طرف انگلی اٹھائی نا تو میں اسے کاٹ کر پھینک دوں گی۔ اسی انسنا میں گلی میں کچھ راہگیر بھی نمودار ہو گئے تھے، اور چند گھروں کے دروازے بھی کھل گئے۔ جھورے بدماش نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ریشم جان کو دھمکی دی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ریشم جان نے اس بات کا ذکر اپنی بہن سے کیا۔ بہن نے ماں کو بتایا۔ وقت بی بی نے اپنے داماد فضل کریم سے کہا کہ وہ جا کر جھورے سے باس پرس کرے۔ فضل کریم اس بات کے سخت خلاف تھا کہ ریشم جان کام سیکھنے کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلے۔ اس بات پر اس کا اپنی ساس سے جھگڑا بھی ہو چکا تھا۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ لڑکی کو گھر سے باہر مت نکالے، اس نے کہا، لیکن آپ نے میری بات کی پرواہ ہی نہیں کی۔ اس کو گھر میں بیٹھاؤ یا پھر شادی کر دو۔ یہ باہر نکلے گی تو ہر روز یہی ہوگا، میں کس کس کے ساتھ جھگڑا کرتا پھروں گا۔ اس کی بیوی شری جان غصے سے بولی، شادی کرو، شادی کرو۔ ہاں، منہ سے یہ بات نکالنا بہت آسان ہے۔ کس کے ساتھ شادی کروں؟ شادی کے لیے پیسہ کدھر ہے؟ ادھر تو لوگ جہیز مانگتے ہیں، کہاں سے لائیں گے یہ لوگ جہیز؟ تو پھر میں کیا کروں؟ فضل کریم نے کہا، اس کو بولو اپنا ملک والا مکان بیچ دے اور جہیز بنا لے۔ مکان تو ہم کبھی نہیں بیچے گا۔ وقت بی بی نے کہا، تم چاہتا ہے کہ ہم مکان بیچ کر خوار ہو جائے؟ انسان مکان بیچنے سے نہیں، جوان لڑکی کو باہر نکالنے سے خوار ہوتا ہے۔ فضل کریم نے کہا، اس کا باپ یوسف خان زندہ ہوتا تو باہر نکالنے پر اس کی ٹانگیں توڑ دیتا۔ تم لوگوں کی تو غیرت ہی ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے خاندان کی کسی عورت نے آج تک کسی کے برتن نہیں مانجے۔ پہلے تم خود باہر نکلی، پھر بیٹی کو بھی نکالا۔ جب لوگ مجھ سے یہ بات پوچھتے ہیں نا تو شرم سے میری آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں۔ اوہ، ذرا اس کی بات تو سنو، شری جان نے بھی غصے سے کہا، شرم سے اس کی آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں، اتنی غیرت ہے اس کے اندر۔ میرا بھائی وزیل گر ادھر ہوتا نا تو اس بدماش کو بھی ختم کر دیتا۔ جب سے تمہاری ماں اس گھر میں آئی ہے نا تو میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ فضل کریم نے کہا، یہ لوگ میری کوئی بات ہی نہیں مانتے، میں کیوں ان کے جھگڑے میں پھنسوں؟ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آج کے بعد ریشم جان گھر سے باہر نہیں جائے گی، تو میں بھی جا کر اس بدماش کا دماغ ٹھکانے لگا دیتا ہوں۔ سبھی دنیا کی لڑکیاں باہر نکلتی ہیں، ریشم جان نے کہا، میں اکیلی تو نہیں نکلتی۔ صاحب بولے کہ آپ ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ اچھا، تم کو بھی بولنا آ گیا؟ فضل کریم نے کہا، ہمارے خاندان میں تو لڑکیاں بڑوں کے سامنے اونچی آواز سے سانس بھی نہیں لیتی۔ جھگڑا لمبا ہوتا چلا گیا۔ فضل کریم ریشم جان کو گھر میں پابند کرنا چاہتا تھا، لیکن بخت بی بی اس بات کے حق میں بالکل نہیں تھی، اور اس نے اپنے وطن میں اس قسم کی پابندیوں سے بڑے دکھ بھی اٹھائے تھے۔ اب وہ اپنی بیٹی کو پابند نہیں کرنا چاہتی تھی، خصوصاً اس وجہ سے کہ نئی جگہ کا ماحول ان کے ماحول سے بہت مختلف تھا۔ یہاں پر عورتیں آزادانہ باہر آتی جاتی تھیں۔ چند روز خیریت سے گزر گئے۔ جھورے بدماش کی دھمکی کی وجہ سے بخت بی بی نے ریشم جان کے ساتھ جانا شروع کر دیا۔ وہ خود اسے چھوڑ کر آتی اور خود ہی واپس لے کر آتی۔ اس دوران جھورا خاموشی سے ایک طرف ہو گیا، لیکن وہ تو موقع کی طاق میں تھا۔ ایک روز بخت بی بی کو حویلی میں دیر ہو گئی۔ ریشم جان نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر اکیلی ہی واپس روانہ ہو گئی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ ایک ٹانگا اس کے قریب پہنچ کر رکا۔ اس میں جھورا اور اس کے دو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جھورا بڑی تیزی سے نیچے اترا، ایک ہاتھ ریشم جان کے منہ پر رکھا اور اسے اٹھا کر ٹانگے میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھیوں نے ٹانگے کے آگے اور پیچھے دو چادریں تان دیں اور ٹانگا فلفور ایک طرف روانہ ہو گیا۔ ریشم جان نے مجھے بتایا کہ جھورے کے ہاتھ میں ایک رومال بھی تھا، جس میں سے رومال کی ناگوار سی دوائی کی کوئی بو بھی تھی۔ اس رومال سے اس نے اس کے منہ اور ناک کو دبائے رکھا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک چارپائی پر پڑے ہوئے پایا۔ کمرے میں سگریٹ کا دھواں بھرا ہوا تھا۔ اس نے لیٹے لیٹے نظر گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ دروازے کے قریب ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، جس پر جھورا بدماش بڑا جوان تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ ریشم جان نے آنکھیں بند کر لی اور سوچنے لگی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس کے ہاتھ کوئی ہتھیار لگ جائے جس سے وہ اس بدماش کو قتل کر سکے۔
اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں اور حرکت کیے بغیر ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لیا، لیکن اسے کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی جسے وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتی۔ اسی انسنا میں جھورے کو اس کے ہوش میں آنے کا بھی پتہ چل گیا۔ وہ اٹھ کر بستر کے قریب پہنچا اور ریشم جان کے چہرے پر سگریٹ کا دھواں پھینکتے ہوئے بولا، کیا حال ہے جنگل کی شہزادی کا؟ ریشم جان بڑی تیزی سے اٹھی اور چارپائی کی دوسری جانب جا ٹھہری۔ بولی، اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی نا تو بہت برا ہوگا۔ تم ہمارے خاندان کو نہیں جانتے، میں عزت کے لیے اپنی جان دے دوں گی، سمجھے؟ دور رہنا مجھ سے۔ تم کیوں جان دو گی؟ ہاں، جھورے نے بھی لوفرانہ انداز میں کہا، اپنی جان کس دن کام آئے گی؟ بولو، ابھی پیش کیے دیتا ہوں۔ ریشم جان نے دیکھا کہ قریبی میز پر ایک شیشے کا گلاس رکھا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے گلاس اٹھایا اور جھورے کے سر پر دے مارا، لیکن وہ جھکائی دے کر بچ گیا۔ ریشم نے اتنے میں میز اٹھا لی اور اسے سر سے بلند کر کے جھورے پر حملہ آور ہوئی۔ چھوٹے سائز کی وہ میز مؤثر ہتھیار ثابت ہو سکتی تھی۔ جھورا اس کے وار سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگا اور کوئی بھی راہ فرار نہ پا کر کمرے سے ہی باہر نکل گیا۔ ریشم جان نے میز ایک طرف پھینکی اور فی الفور اندر سے کنڈی لگائی، پھر جلدی سے دوسرے دروازے کو چیک کیا۔ اس کی کنڈی تو پہلے سے ہی لگی تھی۔ کمرے کی واحد کھڑکی میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں، ادھر سے کوئی شخص اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جھورے کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر دروازے کو دھکا دیا، مگر اس وقت تک دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ریشم جان کو آواز دی کہ اگر اس نے دروازہ نہ کھولا نا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ریشم جان بڑی ہی دلیر لڑکی تھی۔ اس نے جواب دیا، میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتی، دروازہ ایسے نہیں کھلے گا۔ پہلے میری ماں کو اور 4 شریف آدمیوں کو ادھر بلاؤ۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ مکان آبادی کے درمیان تھا۔ جھورا شور ہنگامہ کرنے سے گھبرا رہا تھا۔ یہاں کوئی نہیں آئے گا، اس نے کہا، نہ ہی تمہاری اماں آئے گی اور نہ ہی 4 شریف آدمی۔ ہم نے دونوں دروازے باہر سے بند کر دی ہیں، تم اس کمرے میں بھوکی پیاسی مر جاؤ گی۔ یہ بات چیت کھڑکی سے ہو رہی تھی۔ ریشم جان نے دیکھا کہ جھورے کے ساتھ اس کے 2 بدماش ساتھی بھی وہیں پر موجود تھے۔ موت سے نہیں ڈرتی میں، ریشم جان نے کہا، اگر میں مر بھی گئی تو تم مجھے زندہ نہیں پکڑ سکو گے۔ میرے گھر والے فوراً سمجھ جائیں گے کہ مجھے کس نے اغوا کیا تھا۔ اچھا، اگر تم اس طرح نہیں مانو گی تو ہم پھر دروازہ توڑ دیں گے۔ توڑ دو، دیر مت کرو، ایک آدمی کو تو میں ضرور ہی ختم کر دوں گی۔ خانزادی ہوں میں، تمہاری عورتوں کی طرح بزدل نہیں ہوں۔ جو کمرے میں قدم رکھے گا میں اس کا سر پھوڑ دوں گی۔ جھورے کے ایک ساتھی نے کہا، استاد یہ اس طرح نہیں مانے گی، مٹی کا تیل چھڑک کر کمرے کو آگ لگا دو۔ اگر اس نے ہماری بات نہ مانی تو یہی کرنا پڑے گا۔ ریشم جان نے کھڑکی بند کر دی اور کمرے کا جائزہ لیا۔ وہاں 4 پائیاں، 2-3 صندوق اور 2 کرسیاں، ایک میز اور چند برتن اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں تھیں۔ ایک کونے میں پانی کا گھڑا بھی رکھا تھا اور کھوٹی پر چند مردانہ کپڑے لٹک رہے تھے۔ کمرے کی مجموعی ہیبت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں صرف مرد ہی رہتے تھے۔ میز اور کرسیاں معمولی سی لکڑی کی تھیں۔ ریشم جان نے دیکھا کہ نیچے گرنے کی وجہ سے میز کا ایک پایا بھی اکھڑ گیا تھا۔ اس نے تھوڑی سی کوشش کر کے اس پائے کو الگ کر لیا۔ وہ خاصا بھاری پایا تھا اور بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکتا تھا۔ گھڑا پانی سے بھرا ہوا تھا اور برتنوں میں کچھ بچا ہوا کھانا بھی موجود تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس کھانے اور پانی کی مدد سے بآسانی 2-3 دن گزار سکتی تھی۔ ادھر بخت بی بی جب گھر پہنچی تو بیٹی کو گھر میں نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ اس کا داماد ابھی گھر نہیں آیا تھا۔ اس نے بڑی بیٹی شیرین جان کو ساتھ لیا اور ریشم جان کی تلاش میں روانہ ہو گئی۔ سلائی سکھانے والی عورت نے اسے بتایا کہ اس کی بیٹی بہت پہلے سے یہاں سے جا چکی ہے۔ بخت بی بی نے پتہ پوچھتی ہوئی جھورے کے گھر پہنچی اور نواب دین سے پوچھا کہ اس کا بیٹا ظہور کہاں ہے۔ نواب دین کو تو بیٹے کی حرکتوں کا پہلے ہی علم تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اجنبی عورتیں اس کے بیٹے کی کوئی شکایت لے کر آئی ہیں۔ تاہم اس نے جان بنتے ہوئے کہا کہ ظہور یہیں کہیں ہوگا، تھوڑی دیر پہلے وہ یہیں تھا۔ حالانکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ جھورا صبح سے گھر سے غائب تھا اور یہ اس کا روز کا ہی معمول تھا۔ تمہارے بیٹے نے میری بیٹی ریشم جان کو اغوا کر لیا ہے، بخت بی بی نے نہایت غصے سے کہا۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا نا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، ہم غیرت دار لوگ ہیں۔ نواب دین یہ سن کر فکر مند ہوا اور اپنی بیوی رحمتیں کو بلا کر کہا کہ کیا کہہ رہی ہیں یہ عورتیں؟ یہ کہتی ہیں کہ ظہور نے ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔
رحمتیں نے بخت بیوی اور شری جان کا جائزہ لیا اور اندازہ لگایا کہ یہ غریب عورتیں ضرور تھیں، کیونکہ انہوں نے معمولی سا لباس پہن رکھا تھا۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، اس نے کہا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے اسے اغوا کرتے دیکھا تھا؟ آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، شری جان نے کہا، لیکن کچھ روز پہلے ظہور نے راستے میں ریشم جان کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اس کے ساتھ دوستی نہیں کرے گی تو وہ اسے اٹھا لے گا۔ ارے جا، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ رحمتیں نے غصے سے کہا، تمہاری بیٹی خود ہی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے۔ شری جان نے ماں سے کہا، آؤ پولیس کے پاس چلتے ہیں۔ نواب دین نے سمجھداری کا ثبوت دیا اور کہا، پولیس کے پاس جانا چاہتی ہو تو بے شک جاؤ، لیکن ایک بات سوچ لو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی اپنی مرضی سے گئی ہو۔ میں ظہور کو بلا کر پوچھتا ہوں، اگر لڑکی اس کے پاس ہوئی تو مل جائے گی، جلدی نہ کرو۔ اس نے دونوں عورتوں کو گھر میں بٹھایا، کچھ خاطر توازہ بھی کی اور جھورے کی تلاش میں 2 آدمی دوڑا دیے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد جھورا جھومتا جھامتا گھر میں داخل ہوا۔ اسے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ریشم جان کی ماں اور بہن اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ نواب دین نے سخت لہجے میں اس سے لڑکی کے بارے میں بات پرس کی۔ وہ چھٹا ہوا بدماش ایسی سختی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ اسے اس لڑکی کے بارے میں کوئی علم نہیں، البتہ وہ لڑکی کی تلاش میں مدد ضرور کر سکتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہو تم، شری جان نے غصے سے کہا، تم نے میری بہن کو راستے میں چھیڑا تھا، اس کی بے عزتی بھی کی تھی۔ جوہرا بڑی مکاری سے مسکرایا اور بولا، وہ کوئی اور ہوگا، میں نے تو آپ کی بہن کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ریشم جان ہے۔ اگر آپ پولیس سے رپورٹ لکھوانا چاہتی ہیں تو چلیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ جوہرے نے ڈینک ماری، پورے تھانے سے ہی اپنی یاری ہے۔ بخت بیوی کے دل میں طبعی طور پر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اگر اس بدماش کے پولیس سے مراسم ہے تو اس کے خلاف رپورٹ درج کروانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ویسے اگر شہر کے اندر لڑکی موجود ہے تو میں خود بھی اس کو تلاش کر سکتا ہوں۔ جوہرے نے مزید کہا کہ میں سب چھوٹے بڑے بدماشوں کو جانتا ہوں۔ وہ سیدھی سادھی عورتیں اس کی باتوں سے متاثر ہو گئیں۔ اس کے علاوہ اہم بات یہ تھی کہ وہ بغیر کسی چرچے کے لڑکی کی بازیابی بھی چاہتی تھی۔ انہوں نے باقی باتوں کو پسے پش ڈالتے ہوئے جوہرے سے ریشم جان کو تلاش کرنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ شیطان ان کو گھر تک چھوڑنے گیا اور ان سے کہا، آپ کوئی فکر ہی نہ کریں، میں جب تک ریشم جان کو تلاش نہیں کر لوں گا اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس وقت فضل کریم گھر پہنچ چکا تھا۔ جب اس نے اپنی بیوی اور ساس کو جوہرے سے بات کرتے دیکھا تو وہ غصے سے بھر گیا۔ اسے ہنوز ریشم جان کی گمشدگی کا علم نہیں تھا۔ اس نے نہایت غصے کے ساتھ اپنی بیوی سے جواب طلب بھی کی کہ وہ ایک آوارہ گرد بدماش کے ساتھ کہاں کی سیر کرنے گئی تھی۔ شری جان نے اسے بہن کی گمشدگی کا احوال سنایا اور کہا کہ وہ بھی ریشم جان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ یہ سن کر فضل کریم کا غصہ دگنا تر ہو گیا۔ وہ بیوی پر لنتر کرنے لگا اور کہا کہ اور دکھاؤ بہن کو باہر کا راستہ۔ جوہرا کچھ دیر گلی میں کھڑا ان کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں سنتا رہا، پھر واپس اس مکان میں جا پہنچا جس میں ریشم جان قید تھی۔ اس کے ساتھی کچے مجرم تھے اور ریشم جان کو مزید وہاں قید میں رکھنے کے حق میں بالکل نہیں تھے۔ جوہرے نے ریشم جان کو دروازہ کھولنے پر آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی، دھمکیاں بھی دی اور نرمی سے بھی سمجھایا، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ اگلی صبح اس نے ریشم جان سے کہا کہ تمہاری ماں بہت پریشان ہے، وہ رات کو ہمارے گھر آئی تھی، تمہارا بہنوئی بہت غصے میں ہے، اگر تم اس کے سامنے چلی گئی تو وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ یہ بات میں نے اس کے منہ سے سنی ہے۔ یہ بات سن کر ریشم جان قدرے گھبرا گئی۔ یہ ان کا کلچر تھا، لڑکی اگر گھر سے بھاگ جائے یا اغوا ہو جائے تو پھر زیادہ اپنے سے اس کی جان کے تو پھر غیروں سے زیادہ اپنے ہی اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ جوہرے نے اندازہ لگایا کہ اس کی بات کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہیں بھی گھر چھوڑاؤں گا اور تمہاری عزت بھی بچا لوں گا۔ تم بچاؤ گے میری عزت؟ ریشم جان نے غصے سے کہا، تمہاری تو خود کوئی اپنی عزت نہیں، تم کیا بچاؤ گے میری عزت؟ ٹھیک ہے، پھر جو تمہاری جی میں آئے مرضی کرو، لیکن میری بات سن لو۔ میرا یہ یار جیدہ حلیفہ بیان دے گا کہ تم اس کے ساتھ محبت کرتی ہو اور اپنی خوشی سے اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ہم اس کی طرف سے گواہی دیں گے۔ تم کو ایسا جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ ریشم جان نے کہا، میری عزت برباد کر کے کیا ملے گا تمہیں؟ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ میری بات مان لو۔ کون سی بات مان لوں؟ کسی کو یہ نہ بتانا کہ میں نے تمہیں اغوا کیا تھا، جوہرا نے کہا، اور دوسری وہی شرط ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں، آمنا سامنا ہو جائے تو
ذرا مسکرا کر دیکھ لیا کرو۔ ریشم جان نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کی یہ دونوں ہی شرطیں مان لیں۔ جوہرے نے وعدہ کیا کہ وہ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی اسے آزاد کر دے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ اسے اس کے گھر کے قریب چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ بخت بی بی نے بیٹی کو بخیریت دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا، لیکن اس کے داماد نے بہت شور ہنگامہ کیا۔ اس نے کہہ دیا کہ اب ریشم جان گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ عورت کے دو ہی ٹھکانے ہوتے ہیں، اس نے مزید کہا، پہلا گھر اور دوسرا قبر۔ بخت بی بی خاموش رہی۔ اگلے روز فضل کریم کے جانے کے بعد ریشم جان نے سارا ہی ماجرا ماں کو بتا دیا۔ بخت بی بی نے ساری بات سنی اور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو تاکید کر دی کہ وہ اس معاملے میں بھی زبان نہ کھولیں، لیکن ایسی باتیں کوئی چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ بات مجھ تک پہنچی اور میں بخت بی بی سے ملنے بھی گیا، لیکن اس نے جوہرے کے خلاف کیس کرنے سے منع کر دیا، چونکہ لڑکی گھر آ چکی تھی اور بات پرانی ہو چکی تھی۔ اس لیے میں نے کوئی بھی کارروائی نہیں کی، فقط جوہرے کو تھانے بلوا کر وارننگ دی اور معاملہ ختم کروا دیا۔ چند روز بعد بخت بی بی اپنی بیٹی کے ساتھ نواب دین کے گھر پہنچی اور اپنی بیٹی کے لیے جوہرے کا رشتہ مانگا۔ یہ بات مجھے نواب دین کے حوالے سے معلوم ہوئی تھی۔ بخت بی بی اس بات کا اقرار نہیں کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ پہلے نواب دین ان کے گھر آیا تھا۔ بہرحال میں چونکہ خاص زاویے سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس لیے متنازع حصے کو چھوڑ رہا ہوں۔ غور سے پڑھنے والوں پر اصل حقیقت خود ہی منکشف ہو جائے گی۔ نواب دین نے دونوں ہی عورتوں کو عزت سے بٹھایا اور اپنی بیوی رحمت کو بلا کر بتایا کہ بخت بی بی ان کے بیٹے ظہور الہی سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر رحمت کو بھی خوشی ہوئی اور تعجب بھی۔ اس کے آوارہ بیٹے کو برادری کا کوئی بھی شخص رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اب اسے گھر بیٹھے کم عمر اور پری چہرہ بہو مل رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اتنا اچھا رشتہ اس کے شریکوں کے سینے میں آگ لگا دے گا۔ دل میں اسے یقین تھا کہ اس رشتے کے لیے یقیناً اس کے بیٹے نے ہی کوئی چال چلی ہوگی۔ نواب دین نے کہا، بخت بی بی تم رشتہ لے کر آ تو گئی ہو، لیکن ہماری اور تمہاری ذات بہت مختلف ہے۔ بڑی ذات اللہ کی ہے۔ بخت بی بی نے کہا، انسان سب برابر ہیں، ہمارا اپنی ذات والوں سے رشتہ ختم ہو چکا ہے، اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ رحمتیں نے کہا، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہارے رشتہ دار آ جائیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ نواب دین نے صاحب سے کام لیتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے کی شہرت بھی اچھی نہیں ہے، کل کو اس بات کا تانا نہیں دینا، کوئی برائی نہیں ہے میرے بیٹے میں۔ رحمت نے جلدی سے کہا، نادان ہے بھی، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ بخت بی بی نے کہا کہ تمہارے بیٹے کی وجہ سے میری بیٹی بدنام ہوئی ہے، اگر ہم کسی اور جگہ رشتہ کریں گے تو سسرال والے اس کو تانے دیں گے، اسی لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ بات بظاہر معقول تھی۔ نواب دین اور رحمت نے آپس میں مشورہ کیا، پھر جوہرے کی مرضی پوچھی۔ وہ تو یہ خبر سن کر خوشی سے اچھل ہی پڑا۔ بہرحال بات چیت طے ہوئی، تاریخ مقرر ہوئی اور شادی ہو گئی۔ لیکن جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات جب جوہرے نے اپنے خوابوں کی ملکہ کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو ایک بے رحم قاتل نے اسے اسی کے خون میں رنگین کر دیا تھا۔ ہماری پوری کوشش کے باوجود نہ تو آلہ قتل ہمارے ہاتھ لگا اور نہ کوئی ایسا ثبوت ملا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ قتل ریشم جان نے کیا تھا یا پھر وہ کسی اور طرح سے بھی اس قتل میں ملوث تھی۔ کچھ تھوڑا سا شک مجھے فضل کریم پر تھا اور اسی شک کی بنا پر میں نے اس کے گھر کی تلاشی لی، مگر وہاں سے بھی کچھ برآمد نہ ہوا۔ کچھ مہمانوں کی زبانی معلوم ہوا کہ انہوں نے بارات کی واپسی کے وقت ایک مشکوک نوجوان کو جو شکل و صورت سے پٹھان لگتا تھا دلہا کے گھر میں دیکھا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ دلہن والوں کا کوئی رشتہ دار ہوگا۔ میں نے بخت بی بی اور اس کی بیٹیوں سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تاہم میں نے محسوس کیا کہ اس نوجوان کے ذکر سے بخت بی بی کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں دو باتیں آئیں، یا تو وہ کوئی ایسا نوجوان تھا جو ریشم جان سے شادی کا خواہش مند تھا، یا پھر وہ بخت بی بی کا گمشدہ بیٹا وزیر گل تھا جس نے روایتی غیرت کے تحت جوہرے کو قتل کر دیا تھا۔ میں نے فضل کریم سے اس کے آبائی گاؤں کا پتہ لیا اور ایس پی علاقہ کی اجازت سے ایک تفتیشی پارٹی وزیر گل کی تلاش میں روانہ کر دی۔ اس کے علاوہ ایک اور خیال بھی میرے ذہن میں آیا، قاتل جوہرے کا کوئی اپنا ساتھی بھی ہو سکتا تھا، کوئی ایسا ساتھی جو ریشم جان پر اپنا حق سمجھتا ہو۔ اس خیال کے ساتھ ہی مجھے وہ دو بدماش بھی یاد آئے جو اغوا کی کارروائی میں جوہرے کے ساتھ تھے۔
میں نے دونوں کو بھی تھانے بلوا لیا۔ ان میں سے ایک کا نام تو مجید عرف جیدہ اور دوسرے کا نام واجد علی تھا۔ یہ دونوں بھی شادی میں شریک ہوئے تھے اور بلا روک ٹوک گھر کے اندر آتے جاتے تھے۔ واجد علی گورے رنگ کا لمبا چڑنگا نوجوان تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں بھی رکھی ہوئی تھیں اور اکڑ کر بات کرتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کا بگڑا ہوا چشم و چراغ تھا۔ اس کے برعکس جیدہ جو ذات کا موچی تھا، چھوٹے قد، سانولے رنگ کا مالک نوجوان انسان تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بوقت ضرورت اگلے کی جوتیاں بھی چاٹ لیتے ہیں اور کام نکل جانے کے بعد یوں آنکھیں پھیرتے ہیں جیسے کوئی جان پہچان ہی نہ ہو۔ واجد علی خاندانی حیثیت میں جوہرے سے بڑھ کر تھا، شکل و صورت کا بھی اچھا تھا، اس لیے وہ بھی ریشم جان کا امیدوار ہو سکتا تھا۔ میں نے پہلے جیدے کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، جوہرے بدماش کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضور مجھے کچھ نہیں پتا، اس نے عاجزی سے جواب دیا۔ میں اس وقت کرسیاں شرسیاں اکٹھی کر رہا تھا کہ اچانک مکان کے اندر کھپ پڑ گئی۔ میرا خیال ہے کہ وہ کچھ کہتے کہتے رکا، پر یہ کیا فائدہ کسی پر الزام لگانے کا؟ اوئے بندیدہ پتر بن کر بات کر۔ قریب کھڑے ایسائی نے کہا، ہمارے پاس پہلیاں سننے کا وقت نہیں ہے، جو کچھ تجھے معلوم ہے یا جس بات کا تجھے شک ہے نا، وہ سب کچھ صاف صاف بتا دے، فیصلہ ہم خود ہی کر لیں گے۔ ناراض کیوں ہوتے ہو حضور؟ اس نے انتہائی مکاری سے ہاتھ جوڑے۔ میں نوکر تو آپ ہی کا ہوں، آپ ہی کی مہربانی سے وقت پاس ہو رہا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ قتل ریشم جان نے ہی کیا ہے۔ اس کا نام تو ریشم جان ہے، پر ہے بڑی سخت جان۔ میں نے جوہرے کو منع بھی کیا تھا، مگر اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ میں نے پوچھا، کیوں منع کیا تھا تم نے؟ جناب اس لڑکے نے جوہرے کو بڑی دھمکیاں دی تھیں۔ اس نے روانی میں جواب دیا، کہتی تھی کہ میں خانزادی ہوں، جان سے مار ڈالوں گی۔ کب کی بات ہے یہ 4-5 ہفتے پہلے کی۔ اچھا، یہ اسی دن کی بات ہے نا جس دن تم لوگوں نے ریشم جان کو اغوا کیا تھا؟ جی اغوا؟ اس کا تو مجھے کچھ نہیں پتا۔ ایسائی نے اس کی گردن پر بڑا ہی زور کا ہاتھ جمایا، بولا پتا تو تجھے سب کچھ ہے بچوں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یادداشت ذرا کمزور ہو گئی ہے۔ کچھ تم کوشش کرو، کچھ ہم کرتے ہیں، انشاءاللہ جلدی یادداشت واپس آ جائے گی۔ یاد آیا، ایک اور ہاتھ جماؤ۔ جناب لڑکی خود ہی جوہرے سے ملنے آئی تھی۔ ایسائی نے میرے اشارے پر ایک اور ہاتھ جما دیا۔ میں نے کہا، ایک طرف تم کہتے ہو کہ لڑکی نے جوہرے کو قتل کی دھمکی دی تھی اور دوسری طرف کہتے ہو کہ وہ خود ہی اس سے ملنے آئی تھی۔ اگر سچ نہیں بولو گے تو تمہارے خلاف اغوا کی رپورٹ درج کر لوں گا۔ سچی بات تو یہ ہے جناب کہ اغوا جوہرے نے کیا تھا، میں اس کام میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اگر لڑکی نے تمہارے خلاف بیان دیا اور کہا کہ تم بھی اس واردات میں شریک تھے تو پھر میں تمہاری کھال ادھڑ کے رکھ دوں گا۔ میں تو صرف جوہرے کے کہنے پر ٹانگا لے کر آیا تھا۔ اس وقت مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکی کو اغوا کرنا چاہتا ہے۔ لڑکی تو تمہیں بھی بہت پسند تھی، میں نے کہا، ہے نا؟ کہو تو اس کی ماں سے تمہارے لیے بات کروں۔ اس نے تو اپنے پیلے دانت نکال کر دکھائے، پھر بولا، میری توبہ جناب، ایک ہی بندہ کافی ہے، مجھے قتل ہونے کا کوئی شوق نہیں۔ تو تمہیں پکا یقین ہے کہ قتل ریشم جان نہیں کیا ہے؟ لگتا تو یہی ہے جی، یا تو خود قتل کیا ہے یا پھر کسی سے کروایا ہے۔ میں نے رادرانہ لہجے میں کہا، میں نے سنا ہے کہ لڑکی کی واجد علی سے بڑی گٹ مٹ تھی، دونوں آپس میں شادی بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن جوہرے نے چکر چلا کر لڑکی کی ماں کو اپنی حمایت میں کر لیا تھا، اور یہ بات واجد علی کو بہت بری لگی اور اس نے لڑکی کی مدد سے جوہرے کو قتل کر دیا۔ اس نے میری یہ باتیں سن کر آنکھیں گھمائیں جیسے کہہ رہا ہو کہ اچھا یہ چکر ہے، پھر اونچی آواز میں بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے جی، واجد علی بھی کافی رنگیلا آدمی ہے، لڑکی تو اسے بھی پسند تھی، پر پہلا حق جوہرے کا ہی تھا۔ تو اب دوسرا حق واجد علی کا ہے، میں نے کہا، اور تیسرا حق تمہارا۔ یہ بتاؤ، جس وقت تم کرسیاں شرسیاں اکٹھی کر رہے تھے اس وقت واجد علی کہاں تھا؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا، اس وقت نظر تو نہیں آیا، تھوڑی دیر پہلے موجود تھا، لیکن پھر نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ گھر چلا گیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جوہرے کے کمرے میں جا کر چھپ گیا ہو۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بدستور اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ عورت اور اس کے حسن سے تو اللہ ہی بچائے، اس چکر میں بڑے بڑوں کا تختہ ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے اور دوست دوست کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ ہاں یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ ریشم جان نے واجد علی کو بھی الو بنایا ہوگا۔ آخری فقرہ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ میں نے کہا، کچھ لوگوں نے ایک
گورے رنگ کے نوجوان کو مہمانوں کے درمیان دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کا ناک نقشہ پٹھانوں جیسا تھا۔ کون تھا یہ شخص؟ دیکھا تو میں نے بھی تھا، اس نے جواب دیا، لیکن اس کے ساتھ کوئی گل نہیں ہوئی۔ شاید لڑکی والوں کا رشتہ دار تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ قتل میں ملوث نہیں تھا۔ آدمی چونکہ مکار تھا، اس لیے اس کے بارے میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور واجد علی کو بلا لیا۔ اس کے چہرے پر مجھے کوئی گھبراہٹ نظر نہیں آتی۔ اس نے سلام کیا اور کرسی پر بیٹھنے لگا۔ ایسا ہی نے پیچھے سے اس کا کالر پکڑ لیا اور اسے اونچا کرتے ہوئے بولا، یہاں بدماشوں کو کرسی نہیں ملتی، ادھر دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے اپنا کالر چھلوایا اور ناگواری سے ایسائی کو گھورنے لگا۔ پھر بولا، کوئی بات نہیں جناب، آپ اس تھانے کے مالک ہیں، تھانہ بھی آپ کا ہے اور کرسیاں بھی آپ کی۔ ویسے میرا تجربہ یہ ہے کہ اس ملک میں شریف لوگوں کو کرسی بھی نہیں ملتی۔ میں نے ایسائی سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اس کی ٹکور شکور کرتا رہے، کیونکہ وہ ایک معصوم لڑکی کے اغوا میں ملوث تھا۔ لہٰذا اس کی بات سنتے ہی ایسائی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، اوئے ہم تجھے بدماش لگتے ہیں؟ کوئی بات نہیں جناب، ایک تھپڑ اور مان لو، اس نے کہا اور سیدھا کھڑا رہا۔ وقت کی بات ہے۔ میں نے پوچھا، تم نے جھورے کو قتل کیوں کیا؟ میں نے جھورے کو قتل نہیں کیا، اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ جھورا تو میرا یار تھا، جگری یار، ہمارا ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، میں بھلا اسے کس طرح قتل کر سکتا ہوں؟ جب ایک خوبصورت لڑکی بیچ میں آ جائے تو سبھی یاریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا، کیا یہ حقیقت نہیں کہ تم بھی ریشم جان کے متوالے تھے اور اسے شادی کرنا چاہتے تھے؟ یہ کس نے بتایا ہے آپ کو؟ ایسا ہی نے ایک اور تھپڑ مارا اور کہا، سوال نہیں، جواب دو۔ ایسی کوئی بات نہیں جناب، اس نے جواب دیا، میرا اس لڑکی سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہمارے خاندان میں شادی باہر کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ پھر تم نے اسے اغوا کیوں کیا تھا؟ اغوا جھورے نے کیا تھا، میں تو… ایسا ہی نے اسے لات رسید کی اور بولا، لڑکی تمہارے خلاف بیان دے چکی ہے، کیا تم اس کے اغوا میں شامل نہیں تھے؟ میں جھورے کے ساتھ ضرور تھا، مگر میں نے لڑکی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ بات آپ لڑکی سے پوچھ سکتے ہیں۔ ایسا ہی نے اس کی پسلیوں میں گھونسا مارا اور کہا، لو جی، آج یہ نئی بات سنی ہے، یہ ساتھ تھا، اغوا میں شامل نہیں تھا۔ اوئے، اور کس طرح اغوا میں شامل ہوتے ہیں؟ میں نے کہا، تمہارے یار کا کہنا ہے کہ تم لڑکی سے شادی کے خواہش مند بھی تھے۔ کون سے یار کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سوال نہیں کرو، جواب دو۔ میں نے کہا، تمہارے یار کا کہنا ہے کہ جھورے کو تم نے ہی قتل کیا ہے، لڑکی کی وجہ سے تم دونوں میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ جھوٹ ہے یہ، جھوٹ۔ جب پھر قتل ہوا اس وقت میں وہاں سے جا چکا تھا۔ مجھے بڑی دیر کے بعد جھورا کے قتل کی خبر ملی۔ آپ میرے گھر والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے کسی دوست کی مدد سے قتل کروایا ہو۔ وہ گورے رنگ کا نوجوان تھا۔ میں نے پوچھا، ایک مہمان نے اسے تمہارے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے بھویں سکیڑی، شاید آپ لڑکی کے بھائی کی بات کر رہے ہیں۔ میں چونکا۔ بخت بی بی نے اپنے بیٹے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا، ہاں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، اسے میں نے ہی شادی کا پیغام بھیجا تھا۔ تم نے اسے شادی کا پیغام پہنچایا تھا؟ میں نے پوچھا، تمہیں کس نے پیغام پہنچانے کے لیے کہا تھا؟ جھورے نے کہا تھا۔ جھورے نے کہا تھا؟ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا جھورا اسے پہلے سے جانتا تھا؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کی باتوں سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا۔ تفصیل سے بتاؤ ساری بات۔ تفصیل کوئی خاص نہیں ہے۔ شادی سے 7-8 روز پہلے جھورے نے مجھے پتہ دیا اور کہا کہ اس شخص کو شادی کی اطلاع پہنچانی ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے بتایا کہ ریشم جان کا بھائی ہے۔ پتہ ایک ہوٹل کا تھا۔ یہ گاؤں ضلع کوہاٹ میں واقع ہے۔ میں نے رات کوہاٹ میں بسر کی، صبح اس گاؤں میں پہنچا۔ ہوٹل سے پتہ چلا کہ پرویز پشاور گیا ہوا ہے اور 2 روز کے بعد واپس آئے گا۔ میں نے اس کے نام پیغام لکھا، یہاں کا پتہ لکھا اور ہوٹل کے مالک کو دے کر آ گیا۔ پرویز اس وقت یہاں پہنچا جب بارات رخصت ہو کر جھورے کے گھر پہنچ چکی تھی۔ اس نے مجھ سے صرف میرا نام پوچھا اور پیغام پہنچانے کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ یہ بڑی ہی اہم خبر تھی۔ میں نے ان دونوں کو تھانے میں بٹھایا اور فوراً ہی بخت بی بی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ خود بھی گھر میں موجود نہیں تھی، اس کا داماد بھی نہیں تھا، گھر میں صرف دونوں ہی بہنیں تھیں۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے شریف جان سے پوچھا، تمہارا بھائی پرویز گل کہاں ہے؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ شادی میں شریک ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت نمودار ہو گئی۔ بولی، میرا بھائی تو ادھر نہیں آیا اور اس کا نام وزیر گل ہے، پرویز گل نہیں۔ اس کی بات سن کر میں نام کے بارے میں کنفیوز ہو گیا۔ شاید
واجد علی نے وزیر گل کہا تھا یا پھر وہ بھول گیا تھا اور وزیر گل کو پرویز گل بنا دیا؟ ادھر نہیں آیا کیا مطلب؟ میں نے کہا۔ کئی مہمانوں نے اسے جھورے کے گھر میں دیکھا تھا، وہ تو ادھر کبھی آیا ہی نہیں، اس کو تو ہمارا پتہ بھی نہیں معلوم، تو لوگوں نے اسے کیسے پہچان لیا؟ اس کو جھورے نے پیغام بھیج کر بلوایا تھا، میں نے کہا۔ اس نے اپنے دوست واجد علی کو خاص طور پر کوہاٹ بھیجا تھا، وہ تم لوگوں سے ملے بغیر واپس آ گیا تھا۔ بھائی کا ذکر سن کر ریشم جان بھی کمرے میں آ گئی۔ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، ریشم جان نے کہا۔ جھورے کو کیا ضرورت تھی ہمارے بھائی کو بلوانے کی؟ اور ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ وہ کوہاٹ میں ہے یا پھر کہاں پر ہے۔ اگر وہ ادھر آتا تو ہم سے ملے بغیر نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا نہ ملنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ وزیر گل کو اغوا کی حقیقت معلوم ہو گئی ہوگی اور اس نے جھورے کو قتل کر دیا ہوگا۔ وہی روایتی غیرت۔ تمہارے بھائی کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہت غصہ ور ہے یا پھر نرم طبیعت کا آدمی ہے؟ تھانے دار صاحب، اس مٹی میں نرم طبیعت کا آدمی کبھی پیدا نہیں ہوا، ریشم جان نے جواب دیا۔ ادھر کا ہر آدمی غصہ ور ہے۔ تم لوگوں نے اپنے بھائی کو اس شادی کے بارے میں اطلاع کیوں نہیں بھیجی؟ میں نے پوچھا۔ کیسے بھیجتے اطلاع؟ ہمیں اس کا پتہ ٹھکانا ہی نہیں معلوم۔ جھورے کو تمہارے گاؤں کا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ شادی سے پہلے وہ 2-3 دفعہ ہمارے گھر آیا تھا، فضل کریم نے اس کو ہمارے خاندان کے بارے میں سبھی کچھ بتا دیا تھا، گاؤں کا نام بھی بتا دیا ہوگا۔ اچھا، تمہارا بھائی شادی کی خبر سے خوش ہوا ہوگا یا اسے غصہ آیا ہوگا؟ خوش تو نہیں ہوا ہوگا، لیکن اس کو غصہ کرنے کا کیا حق ہے؟ اس نے بہنوں کے لیے کیا ہے بھلا؟ میں نے ریشم جان سے پوچھا، جس شخص نے اندھیرے میں جھورے پر حملہ کیا تھا، کیا اس نے منہ سے کوئی آواز بھی نکالی تھی یا پھر ساری ہی کارروائی خاموشی سے کی تھی؟ جھورے کی چیخوں کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں پتا چلا کہ ہوا کیا ہے، ریشم جان نے جواب دیا۔ اس آدمی نے اگر کوئی آواز نکالی بھی تھی تو میں سن نہیں سکی۔ معاملہ کچھ اندرونی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا جھورے کا کوہاٹ سے ایک آدمی کو خاص طور پر بلوانا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ خاصی عجیب پراسرار بات تھی۔ میں نے شری جان کو ہدایت کی کہ وہ شام کو فضل کریم اور اپنی ماں کو تھانے بھیج دے۔ تھانے پہنچ کر میں واجد علی سے ریشم جان کے بھائی کے نام کی تصدیق کرنا چاہتا تھا، مگر وہاں درجن بھر افراد میرے منتظر تھے۔ کوئی گواہی دینے آیا تھا تو کوئی کسی حوالتی کی ضمانت لے کر آیا تھا اور کوئی رپورٹ درج کروانے آیا تھا۔ میں ان کاموں میں ایسا الجھا کہ وزیر گل کے بارے میں بالکل ہی بھول گیا۔ شام کے وقت ایک واردات کی اطلاع ملی جو قریبی گاؤں میں ہوئی تھی۔ مجھے فوراً ہی وہاں پر جانا پڑ گیا۔ اس طرح بخت بی بی اور اس کے داماد سے کوئی بھی بات نہ ہو سکی۔ وہ تھانے آئے اور مجھے موجود نہ پا کر واپس چلے گئے۔ پھر یہ معاملہ مؤخر ہوتا چلا گیا۔ اسی انسنا میں کوہاٹ والی پارٹی خالی واپس آ گئی۔ پارٹی کے انچارج نے مجھے بتایا کہ وزیر گل بہت عرصہ پہلے وہ علاقہ چھوڑ کر کہیں جا چکا تھا، تاہم اس نے بخت بی بی کے خاندان کی دشمنی کی ایک دلچسپ مگر افسوسناک کہانی سنائی۔ اس کہانی کی بھی تصدیق ہو گئی تھی۔ میں نے ASI کو ساتھ لیا اور شام کے ہی وقت بخت بی بی کے گھر پہنچ گیا۔ اس گھر میں تمام ہی افراد موجود تھے۔ فضل کریم نے ہمیں اپنے نیم تاریک کمرے میں بٹھایا اور چائے پانی کا پوچھا۔ چائے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے کہا، ہم زیادہ دیر نہیں بیٹھیں گے۔ میں ایک معاملے کی تصدیق کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ میں نے اپنے ایک ASI کو تفتیش کے سلسلے میں تمہارے گاؤں بھیجا تھا اور یہ آج ہی واپس آیا ہے اور تمہارے خاندان کے بارے میں بہت ساری خبریں لایا ہے۔ ہمارا تو خاندان ہی ختم ہو گیا ہے، بخت بی بی نے کہا۔ ملک میں سب لوگ ہمارا دشمن ہے، ان سے ہمارا رشتہ ختم ہے۔ رشتہ ختم ہے تو پھر گاؤں کے ایک آدمی کو کس نے یہاں بلوایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ایک آدمی اسے خاص طور پر شادی میں شرکت کی دعوت دینے گیا تھا۔ ہم نے تو کوئی بھی آدمی نہیں بھیجا، فضل کریم نے کہا۔ آپ نے ریشم جان کو بتایا تھا کہ ادھر جھورے نے اپنے کسی دوست کو بھیجا تھا، لیکن ہم کو اس بات کا بالکل علم نہیں۔ یہ پرویز خان کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ واجد علی نے میرے سوال پر بتایا کہ جس شخص کو وہ دعوت دینے گیا تھا اس کا نام پرویز خان تھا۔ میری بات سن کر فضل کریم نے سوالیہ نظر سے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور بولا، پرویز خان تو تمہارے چچا داد بھائی کے بیٹے کا نام بھی ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ ایسا ہی نے کہا کہ پرویز خان کے باپ کا نام شاہد خیال خان ہے۔ بخت بی بی نے بہت ہی برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، خیال خان ہمارا چچا داد بھائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا تعلق ختم ہے۔
اس کا بیٹا پرویز خان یہاں کیوں آیا تھا؟ ہم کو کیا پتا، ہم نے تو اس کو نہیں بلایا۔ وہ عورت اوپر سے جتنی سیدھی تھی اندر سے اتنی ہی گہری تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی مرد ہوتا تو ہمیں اسے سچ اگلوانے میں کوئی دقت پیش نہ آتی۔ میں نے فضل کریم سے پوچھا، خیال خان سے تم لوگوں کی دشمنی کی کیا وجہ ہے؟ جناب یہ بڑی لمبی کہانی ہے، اس نے کہا، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ ہمارے ملک میں ایک دفعہ دشمنی شروع ہو جائے تو پھر ختم نہیں ہوتی۔ خاندان کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں پر دشمنی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، میرے وقت کی فکر نہ کریں، میں پوری ہی کہانی سننا چاہتا ہوں۔ میرا یہ آدمی تمہارے گاؤں سے پوری کہانی سن کر آیا ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کہانی میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے۔ فضل کریم اور اس کے ساتھ نے جو کہانی مجھے سنائی وہ ایسائی کی بیان کردہ کہانی سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، لیکن بنیادی واقعات میں کوئی فرق بھی نہیں تھا۔ ریشم جان کے باپ کا نام یوسف خان تھا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام حیات محمد تھا۔ دونوں بھائیوں کے پاس تھوڑی سی زرعی زمین تھی جس پر ان کی روزی کا دار و مدار تھا۔ وقت بی بی کے چچا داد بھائی خیال خان کی زمین ان کی زمین سے ملی ہوئی تھی اور پانی وغیرہ کے معاملات میں آپس میں کچھ اختلاف رہتا تھا۔ پانی کا ایک نالا دونوں ہی زمینوں کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا۔ اس نالے کے آس پاس کچھ درخت بھی اگے ہوئے تھے جو وقت بی بی کے بیان کے مطابق ان کی زمین میں تھے، لیکن خیال خان کا دعویٰ تھا کہ درخت ان کی زمین میں ہے۔ ایک شام یوسف خان کے بھائی حیات محمد نے چند درخت کاٹ لیے۔ خیال خان کے دو بیٹے جو اپنی زمینوں میں کام کر رہے تھے فوری طور پر وہاں پہنچے اور حیات محمد کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے۔ چھوٹے بیٹے کا نام پرویز خان اور بڑے بیٹے کا نام نواز خان تھا۔ انہوں نے حیات محمد کو کٹے ہوئے درخت اٹھانے سے روکا۔ دونوں ہی طرف کے مظاہرے بھی موقع پر جمع ہو گئے اور بات بڑھتی ہی چلی گئی۔ حیات محمد نے پسٹل نکال لیا اور کہا کہ جس شخص نے اس کے کام میں روک ڈالی وہ اسے شوٹ کر ڈالے گا۔ دیکھو چچا جی، بات اچھی نہیں ہے، پرویز خان نے کہا۔ ہمیں گولی سے نہ ڈرائیں، اس طرح بات خراب ہو جائے گی۔ ایسا کریں کہ پٹواری کو بلا لیں، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہوگا۔ تم کل کا بچہ میرے ساتھ کیا فیصلہ کرے گا؟ حیات محمد نے غصے سے کہا، میں یہ درخت ابھی کے ابھی اٹھاؤں گا۔ پرویز خان حیات محمد کی بھتیجی ریشم خان کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ذرا دب کر بات کر رہا تھا۔ نواز خان بھائی کو ایک طرف کرتے ہوئے بولا، یہ درخت کوئی فیصلہ ہونے سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ اگر کوئی درخت کو اٹھانے کی کوشش کرے گا تو اس کی لاش بھی ساتھ ہی اٹھے گی۔ ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئیں۔ حیات کے مظاہرے جھگڑا ہوتے دیکھ کر ایک طرف ہو گئے۔ نواز خان نے بھی پسٹل نکال لیا، لیکن پرویز بیچ میں آ گیا اور بھائی کو سمجھا کر ایک طرف کر دیا۔ بزدل کہیں کا، حیات محمد نے کہا، جھگڑا کرتا ہے میرے ساتھ۔ بزدلی کا تانا سن کر نواز خان کا خون کھول اٹھا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور ایک کے بعد دیگرے 3 فائر کر دیے۔ حیات محمد کٹے ہوئے درختوں کے بیچ میں ڈھیر ہو گیا اور وہیں پر دم توڑ دیا۔ ریشم خان کے باپ یوسف خان کو جب بھائی کے قتل کی خبر ملی تو وہ رائفل لوڈ کر کے نواز خان کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن نواز خان تھانے پہنچ کر اپنی گرفتاری پیش کر چکا تھا۔ اس وقت وہی سب سے محفوظ جگہ تھی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق اس نے خود حفاظتی میں فائر کیا۔ مقدمہ عدالت میں چلا گیا اور 2 مہینے کے بعد نواز خان ضمانت پر رہا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑ کے صلح کروانے کی کوشش کی مگر یوسف خان راضی نہ ہوا اور ایک روز موقع پا کر نواز خان کو قتل کر دیا۔ اس طرح اسکور برابر ہو گیا۔ اس دشمنی کے باعث یوسف خان کے لیے زمین پر کام کرنا اب مشکل ہو گیا تھا۔ اسے ہر وقت اس بات کا دھڑکا لگا رہتا کہ دشمن اسے غافل پا کر ختم نہ کر دے۔ اس کے بیٹے پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا، لہذا ایک روز خاموشی سے وہ اسے چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد یوسف خان خود کو اور بھی زیادہ تنہا اور کمزور محسوس کرنے لگ گیا۔ بھائی تو پہلے ہی ختم ہو گیا تھا، اب بیٹا بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ داماد اس میں حصے دار بننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک شام وہ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا تو کسی نے اس پر 3 فائر کیے۔ 2 فائر خالی گئے، ایک گولی اس کے سینے میں لگی۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، چند روز میں ہی بھر گیا، لیکن اس حملے کے بعد اس کے لیے گاؤں میں رہنا محال ہو گیا۔ اس نے اپنی زمین اونے پونے داموں فروخت کی اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں آج ہی رات یہاں سے جا رہا ہوں، کہیں ٹھکانہ بن گیا تو تم لوگوں کو بھی بلا لوں گا۔ یہ سن کر بخت بی بی فکر مند ہوئی، بولی ہم ان دشمنوں کے درمیان کس طرح رہیں گے اور ہمارا گزارا کیسے چلے گا؟ یوسف خان نے کچھ رقم اسے دی اور کہا یہ رقم رکھ لو،
اگر مجھے کام مل گیا تو میں خرچہ بھیجتا رہوں گا۔ اور زمین کا کیا بنے گا؟ بخت بیوی نے پوچھا۔ میں نے ساری زمین فروخت کر دی ہے اور یہ رقم زمین کی فروخت سے ہی حاصل ہوئی ہے۔ یہ تم نے بہت برا کیا۔ زمین کے بغیر تو انسان بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ تم نے کہاں جانے کا ارادہ کیا ہے؟ ابھی کچھ نہیں پتا، مالک نے جانے کہاں پر دانا پانی لکھا ہے۔ یوسف خان نے جواب دیا کہ یہ جگہ اب ہمارے رہنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ ادھر سے میں سیدھا پشاور جاؤں گا، اس کے بعد پنڈی جاؤں گا۔ اگر ادھر بھی کام نہ بنا تو پھر شہر کا رخ کروں گا۔ کیا بول سکتی ہوں میں بھلا؟ بخت بیوی بولی۔ اور دیکھو، خیال خان کا بیٹا پرویز ریشم خان سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کے باپ کو زبان بھی دی تھی، لیکن اب یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ میری یہ بات اپنے پلے سے باندھ لو۔ خیال خان تمہارا رشتہ دار ہے، میرا دشمن ہے، اور میری بیٹی دشمن کے گھر نہیں جا سکتی۔ وہ تو خود بھی اب یہ رشتہ نہیں کرے گا۔ نہیں، وہ اب بھی رشتہ کرنا چاہتا ہے۔ چند روز پہلے پرویز خان مجھے ملا تھا۔ اس نے بڑی ادب سے مجھے سلام کیا، اور یہ صرف اس نے اس لیے کیا تھا کہ اسے یہ رشتہ چاہیے۔ بخت بیوی نے تامل کرتے ہوئے کہا، اگر اس طرح سے دشمنی ختم ہو سکتی ہے تو ہمیں یہ رشتہ کر دینا چاہیے۔ یوسف خان نے غصے سے کہا، میں بھی اتنا بے غرض نہیں ہوا ہوں کہ ہم دشمن کی بیٹی لا سکتے ہیں پر دشمن کو بیٹی نہیں دے سکتے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بخت بیوی نے اپنی بات پر زور نہیں دیا۔ یوسف خان رات کی تاریخی میں ہی گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ چند ہی ہفتوں کے بعد فضل کریم بھی اپنے بیوی بچوں سمیت وہاں سے چلا گیا۔ بخت بیوی اور اس کی بیٹی ریشم خان وہاں پر تنہا رہ گئی۔ اس کا دوسرا داماد وہیں رہتا تھا، جس کی وجہ سے اسے کچھ تسلی تھی۔ 5 مہینے کے بعد لاہور سے ایک خط اس کے نام آیا۔ لکھا تھا کہ 15 روز پہلے یوسف خان کا انتقال ہو گیا تھا اور اسے مقامی قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا۔ خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ موت کس طرح واقع ہوئی تھی۔ خط سن کر احمد بی بی کی رہی سے ہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کے شوہر کو قتل کیا گیا تھا، اور یہ قتل خیال خان کے بیٹے پرویز خان نے ہی کیا تھا۔ اس خبر کے بعد خیال خان اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ بخت بیوی سے ملنے آیا۔ اس نے یوسف خان کی موت پر تعزیت کرنے کے بعد کہا، بخت بیوی، دشمنی کی وجہ سے ہمارا پورا ہی خاندان ختم ہو گیا ہے۔ اب ہمیں یہ دشمنی ختم کر کے صلح صفائی سے کام لینا چاہیے۔ بخت بیوی نے جواب دیا، میں نے تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں کی، میری تو سب کے ساتھ ہی صلح ہے۔ تم لوگوں نے ہی دشمنی کی اور ایک دوسرے کے آدمی ختم کیے، کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ پاک سب پر رحم کرے۔ خیال خان اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھا تم نے میری بہن کتنی اچھی ہے، لاؤ وہ انگوٹھی مجھے دو۔ پھر بخت بیوی سے بولا، ریشم جان کدھر ہے؟ انگوٹھی اور ریشم جان کے ذکر سے بخت بیوی چونکی، بولی، ریشم جان سے تم کو کیا کام ہے؟ ہم اس کے لیے منگنی کی انگوٹھی لائے ہیں۔ کیسی منگنی؟ بخت بیوی کے ذہن میں اپنے شوہر کی آواز گونجی۔ ہم دشمن کی بیٹی لا سکتے ہیں پر دشمن کو بیٹی نہیں دے سکتے۔ پرویز اور ریشم جان کی منگنی؟ اور کیسی منگنی؟ خیال خان نے کہا، یوسف خان مجھے زبان دے چکا تھا، مجھے یقین ہے کہ اس نے یہ بات تمہیں ضرور بتائی ہوگی۔ جس نے زبان دی تھی اسی کے پاس جاؤ۔ بخت بیوی نے تلخی سے کہا، تم ہی لوگوں کی وجہ سے ہماری زمین فروخت ہوئی، گھر اجڑا، بچے یتیم ہوئے، اور اب تم میری بیٹی بھی مجھ سے چھیننے کے لیے آ گئے ہو۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لو سن لو، بڑی اچھی بہن ہے، خیال خان کی بیوی نے طنز کیا۔ اس کی کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ ارے اس سے بڑی دشمنی کیا ہوگی، گھر میں بٹھا کر ذلیل کر دیا۔ میں نے آپ کو تو نہیں بلایا تھا، بخت بیوی نے کہا، آپ ہی نے رشتہ مانگا اور میں نے انکار کر دیا۔ رشتے زبردستی نہیں ہوا کرتے۔ لو ذرا اس کی اکڑ تو دیکھو۔ خیال خان کی بیوی اٹھتے ہوئے بولی، اس کے پاس ہے کیا؟ کس بات پر یہ اتنی اکڑ دکھا رہی ہے؟ زمین اس کے پاس نہیں، کمانے والا کوئی اس کا نہیں۔ ہم تو اس کی یتیم بچی کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتے تھے۔ نہیں مانتی تو چھوڑے، میرے بیٹے کے لیے بہت لڑکیاں پڑی ہیں۔ بخت بیوی سوچ لو اچھی طرح، خیال خان نے کہا، تمہارے انکار سے یہ دشمنی لمبی ہو جائے گی۔ اب باقی کیا بچا ہے؟ بخت بیوی نے کہا، اگر میرے خاوند کو، دیور کو ختم کرنے سے تمہاری تسلی نہیں ہوتی تو مجھ کو بھی ختم کر دو، میری بیٹی کو بھی جان سے مار دو۔ ہم نے یوسف خان کو نہیں مارا، اتنی پاگل نہیں ہوں میں، سب پتہ ہے مجھے۔ پرویز خان جو اب تک خاموش بیٹھا تھا بولا، پھوپھی جان، میرے ساتھ تو آپ کی کوئی دشمنی نہیں، دشمنی تو نہیں ہے لیکن دوستی بھی نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کسی فقیر کو دے دوں گی، لیکن اب تمہیں نہیں دوں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اسے ساری عمر ہی اب گھر میں بیٹھائے رکھیں۔ پرویز خان نے دھمکی دی، اگر آپ نے ریشم خان کی شادی کی تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اس کے شوہر کو ختم کر دوں گا، اور یہ ایک مرد کی زبان ہے۔
تینوں ہی رخصت ہو گئے، لیکن بخت بی بی کو پریشان چھوڑ کر گئے تھے۔ اس کے چند ہفتے بعد بخت بی بی بیٹی کو ساتھ لے کر فضل کریم کے پاس آ گئی، اور یہاں جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا وہ آپ سن ہی چکے ہیں۔ پرویز خان کی دھمکی والا حصہ ASI نے مجھے بتایا تھا۔ یہ بات اسے بخت بی بی کے گاؤں میں تفتیش کے دوران ہی معلوم ہوئی تھی، لیکن بخت بی بی اور فضل کریم نے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا۔ میرے نقطۂ نظر سے یہ سارے واقعے کا اہم ترین حصہ تھا۔ میں نے بخت بی بی سے پوچھا، کیا پرویز خان نے تمہیں کوئی دھمکی وغیرہ بھی دی تھی؟ ہاں، غصے میں بولا تھا بہت کچھ، اسے جواب دیا۔ دھمکی بھی دیا تھا؟ کیا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم نے ریشم جان کی شادی کی تو وہ اس کے شوہر کو ختم کر دے گا؟ شاید یہ دھمکی بھی دیا ہو، ہم کو ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ جوہرے کو پرویز خان کا پتہ کس نے دیا؟ میں نے پوچھا۔ تم چاروں اس وقت میرے ہی سامنے موجود ہو، تمہارے سوا کسی کو پرویز خان کے بارے میں نہیں معلوم، لہٰذا تم چاروں کے ہی سوا کوئی بھی شخص جوہرے کو پرویز خان کا پتہ نہیں بتا سکتا۔ ہم نے جوہرے کو اتنے سارے حالات بتا دیے تھے، بخت بی بی نے کہا، اپنے گاؤں کا نام بھی بتایا تھا، رشتہ داروں کے بھی نام بتائے تھے، اور دشمنی کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ شیری جان نے قدرے برہمی سے کہا، اتنا سب کچھ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب انسان کسی کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے تو اسے سب کچھ بتانا ہی پڑتا ہے، بخت بی بی نے کہا۔ پھر اس نے اسے پشتو میں کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ بخت بی بی کا جواب گول مول تھا۔ اس نے براہ راست جوہرے کو پرویز خان کا پتہ دینے کا اقرار نہیں کیا تھا، لیکن اپنے بیان سے یہ ضرور ظاہر کر دیا تھا کہ پتہ اسی کے ذریعے جوہرے تک پہنچا تھا۔ یہ سارے ہی شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ قاتل پرویز خان تھا، لیکن یہ صرف اشارہ تھا، یعنی ثبوت نہیں تھا۔ ہم بخت بی بی کے گھر سے نکل کر سیدھے نواب خان کے گھر جا پہنچے۔ اس نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور سب سے پہلے قاتل کی گرفتاری کے بارے میں پوچھا۔ ہمیں کچھ اشارے ملے ہیں، میں نے جواب دیا۔ امید ہے کہ قاتل بھی جلد گرفتار ہو جائے گا، اور ہم اسی ضمن میں یہاں آئے ہیں۔ نواب دین کی بیوی رحمتیں بولی، تھانے دار صاحب، آپ مجھے بہت ہی نرم دل اور اچھے آدمی لگتے ہیں۔ اگر آپ ان عورتوں کو اندر بند کر کے 2-4 دن جوتے لگاؤ گے نا تو یہ سب کچھ ہی اگل دیں گی۔ یہ سب کیا دھرا انہیں کا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ عورت اپنی خوبرو بیٹی کا رشتہ دینے کیوں آئی ہے۔ نواب دین، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک گورے رنگ کا نوجوان یہاں دیکھا گیا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ریشم خان کا بھائی ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق وہ کوئی اور شخص تھا۔ کیا گھر کے کسی آدمی نے اس نوجوان کو دیکھا تھا؟ رحمتیں اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں، وہ سعیدہ نے بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ سعیدہ ہماری چھوٹی بیٹی ہے۔ میرے کہنے پر اس نے سعیدہ کو آواز دے کر کمرے میں بلا لیا۔ وہ 13-14 سال کی خوش شکل لڑکی تھی۔ اس نے ڈھیلا ڈالا سوتی لباس پہن رکھا تھا۔ وہ بڑی جھجکتے ہوئے کمرے میں آئی اور اپنی ماں کے کندھے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ بھی دکھائی دیتی تھی۔ رحمت نے اس سے کہا، سعیدہ بیٹی، تھانے دار صاحب کو اس آدمی کے بارے میں بتاؤ جس نے تمہیں کہا تھا کہ وہ دلہن کا بھائی ہے اور وہ اپنی بہن کے لیے کوئی تحفہ لے کر آیا تھا۔ سعیدہ نے کہا، اس نے مجھے کہا کہ وہ اندر جا کر تحفہ دینا چاہتا ہے۔ صحن کی طرف چونکہ بہت ساری عورتیں تھیں، اس لیے میں نے پیچھے والا دروازہ کھول دیا تھا۔ سعیدہ نے بتایا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت دلہن کے کمرے میں بہت ساری عورتیں جمع تھیں، اس لیے اس نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر انتظار کر لے گا۔ کیا وہ کمرے میں داخل ہوا تھا یا پھر باہر ہی ٹھہر گیا تھا؟ جی، باہر ہی ٹھہر گیا تھا۔ اور تم دروازہ کھلا چھوڑ کر چلی گئیں؟ کھلا نہیں چھوڑا تھا، بھیڑ دیا تھا، لیکن کنڈی بھی نہیں لگائی تھی۔ اگر وہ آدمی تمہارے سامنے آ جائے تو کیا تم اس کو پہچان لو گی؟ جی، میں پہچان لوں گی۔ میں نے نواب دین کے ساتھ وہ دروازہ دیکھا جو سعیدہ نے اجنبی کے لیے کھولا تھا۔ اس طرف ایک تنگ سی جگہ تھی اور ادھر سے ایک دروازہ پچھلی گلی میں کھلتا تھا۔ یہ جگہ میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا اور میرا اندازہ یہی تھا کہ قاتل اسی دروازے سے فرار ہوا ہوگا۔ تاہم یہ فیصلہ کرنا ہنوز باقی تھا کہ وہ تھا کون، پرویز خان تھا یا واقعی وہ ریشم جان کا بھائی تھا۔ اگلے روز میں 2 آدمیوں کے ساتھ کوہاٹ پہنچا اور وہاں کے تھانے دار سے ملاقات کی۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بخت بی بی کے گاؤں کو کوہاٹ کا ہی تھانہ لگتا تھا۔ تھانے دار کا نام غالباً سمندر خان تھا۔ میں نے اس کو سارا واقعہ کہہ سنایا اور کہا کہ میں پرویز خان کو تفتیش کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ سمندر خان نے کہا، اگر آپ وارنٹ گرفتاری ساتھ لے آتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ابھی کوئی یقینی بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ قاتل کوئی اور شخص ہو۔ فی الحال ہم اس کی گواہوں سے شناخت کروانا چاہتے ہیں۔
اس نے اسی وقت ایک ASI اور دو سپاہیوں کو پرویز خان کے گاؤں روانہ کر دیا۔ میں بھی ساتھ جانا چاہتا تھا، مگر مجھے اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں وہاں کے رسم و رواج نہیں جانتا اور کسی مشکل میں پھنس سکتا ہوں۔ اس نے ہمارے لیے عمدہ قسم کا کھانا تیار کروایا اور اپنی روایت کے مطابق مہمان نوازی کا حق ادا کیا۔ ساپیر کے قریب ASI اور پرویز خان کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ پرویز کا باپ خیال خان اپنے 2 عزیزوں کے ساتھ آیا تھا۔ پرویز خان گورے چٹے رنگ کا خوششکل اور دراز قد نوجوان تھا۔ سمندر خان نے اسے قتل کا تھوڑا پس منظر بتانے کے بعد کہا، تمہیں ملک صاحب کے ساتھ جانا پڑے گا، مجھے امید ہے کہ تم ہمارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرو گے۔ اس نے بے خوفی سے پوچھا، کیا یہ مجھے گرفتار کر کے لے جائیں گے؟ اگر میں ملک صاحب کی جگہ پر ہوتا تو مانند گرفتاری ساتھ لے کر آتا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ پورا ثبوت ملے بغیر آدمی کو گرفتار نہیں کرتے، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ اگر کوئی ثبوت نہیں ملا تو کل تک تمہیں چھٹی مل جائے گی۔ خیال خان نے کہا، ملک صاحب ہم آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ سمندر خان نے پرخیال نظر سے میری طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ خیال خان نے اپنے آدمیوں کو بھی باہر بھیج دیا۔ ملک صاحب میرے بیٹے کے خلاف کس نے رپورٹ لکھوائی ہے؟ کسی نے بھی نہیں، تو پھر آپ اس کو ساتھ کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ خان صاحب میں زیادہ سوالوں کے جواب دینے کا عادی نہیں ہوں، آپ کے خاندان کی پوری ہسٹری مجھے معلوم ہے۔ میں ظہور نامی ایک نوجوان کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں اور اسی تفتیش کے سلسلے میں پرویز کو لینے آیا ہوں۔ ہمیں اس بات کا ثبوت ملا ہے کہ یہ شادی والی رات مقتول کے گھر میں دیکھا گیا تھا۔ کسی کی شادی میں شریک ہونا کوئی بری بات تو نہیں؟ میں بحث کرنے نہیں آیا۔ جھوٹ ہے یہ، پرویز خان نے اکڑ کر کہا، میں کسی کی بھی شادی میں شریک نہیں ہوا اور آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ ہتھ کڑی لگاؤ اسے، میں نے ASI سے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شرافت کی زبان نہیں سمجھی جاتی۔ میری بات سنتے ہی پرویز اور اس کے باپ اپنے اپنے پسٹلوں پر جا پڑے۔ میں نے بھی تیزی سے اپنا پسٹل نکالا اور خیال خان کے سینے سے لگا دیا۔ ASI نے پرویز کا ہاتھ مڑوڑ کر پچھ سے لگایا۔ ASI کے پیٹ میں کونی سے وار کیا اور بازو چلا کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ خاصا مضبوط نوجوان تھا۔ شور کی آواز سن کر 2-3 سپاہی دوڑے ہوئے آئے اور پرویز خان کو بے بس کر دیا۔ میں نے دونوں کے ہی ہتھیار قبضے میں کر لیے اور پرویز خان کو ہتھکڑی لگا دی۔ ملک صاحب یہ اچھا نہیں ہوگا، پرویز نے کہا، ہم سے دشمنی کرنے والا کبھی خوش نہیں رہتا۔ اب تمہارے ساتھ منزل پر پہنچ کر ہی باتیں ہوں گی۔ میں نے کہا، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں انصاف کے لیے کر رہے ہیں اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اس کا دشمنی سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تو چاہتا تھا کہ تم ہتھکڑی کے بغیر ہی ہمارے ساتھ جاؤ، مگر تم نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ وہ جوش کا اظہار کرنے لگا، لیکن اس کے باپ نے اسے ڈانٹ کر چپ کروایا۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور عاجزی سے بولا، ملک صاحب میرا یہ آخری بیٹا ہے، 2 بیٹے پہلے ہی دشمنی میں ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے ایک بیٹے کے بارے میں سنا ہے، بڑا بیٹا بہت پہلے قتل ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، آپ اس کو چھوڑیں، بڑی مہربانی ہوگی، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، آپ جتنی بھی رقم مانگیں گے وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ گویا آپ کو پتہ ہے کہ واردات اسی نے کی ہے، اس بات کو چھوڑ دیں آپ، اس نے بڑی سادگی سے کہا۔ یہ ہماری عزت اور غیرت کا معاملہ ہے، ہم لوگ آدمی کی جان کی اتنی پرواہ نہیں کرتے جتنی عزت اور غیرت کی کرتے ہیں۔ آپ مہربانی کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اگر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو میرے حق میں آپ کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جو انصاف کو چھوڑ دیتا ہے اسے خدا سے کبھی خیر نہیں ملتی۔ خان بابا اس کی منت مت کرو، پرویز نے غصے سے کہا، ہم لوگ اتنا کم عزت نہیں ہیں۔ خیال خان نے وہاں کے تھانے دار کے ذریعے مجھے رشوت کی پیشکش کی اور ساتھ میں دھمکی بھی دی، لیکن میں نے رشوت قبول کی اور نہ ہی اس کی دھمکی سے مرعوب ہوا۔ واپس پہنچ کر میں نے پرویز خان کو حوالات میں بند کر دیا اور نواب دین کو پیغام بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو ساتھ لے کر تھانے پہنچے جنہوں نے شادی والے روز ایک پراسرار اجنبی کو دیکھا تھا۔ نیز اپنی بیٹی سعیدہ کو بھی وہ ساتھ لے کر آئے۔ شام کے وقت نواب دین 7-8 افراد کے ساتھ تھانے پہنچ گیا۔ ان میں 2-3 عورتیں بھی تھیں۔ میں نے اپنے طور پر چند محسن کو بھی بلا لیا اور تھانے کے اندر شناختی پیریڈ کا اجتماع کیا۔ پرویز کو 9 درجن افراد کے ساتھ ایک روشن کمرے میں کھڑا کیا گیا اور گواہوں سے کہا کہ وہ باریک باریک تاریک برآمدے میں ٹھہر کر دروازے سے اندر دیکھیں۔ مقصد یہ تھا کہ ملزم گواہوں کو نہ دیکھ سکے۔ گواہوں کی تعداد 9 درجن سے اوپر تھی، ان میں جوہرے کے دونوں دوست بھی شامل تھے۔ ان سب نے بغیر کسی شک کے پرویز خان کو شناخت کر لیا۔ واجد علی اور مجیدہ جیدہ کو میں نے تغاضا کے گواہوں میں شامل کر کے رہا کر دیا۔ ملزم ہماری تحویل میں تھا اور گواہ اسے شناخت کر چکے تھے۔
اب باقی کام اتنا مشکل نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر کہا، پرویز خان، ہمیں تمہارے خلاف ہر قسم کا ثبوت مل چکا ہے، بلکہ جب تمہارے باپ نے مجھے رشوت پیش کی تھی میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ جورے کو تم ہی نے قتل کیا ہے۔ اب بہتر یہ کہ تم اقبالی بیان دے دو تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور نہ ہی ہمیں۔ میں وکیل سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ اس کا جوش ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور وہ خوفزدہ دکھائی دیتا تھا۔ بات ہی ایسی تھی، وہ قتل عام کا واضح کیس تھا، اس کا سزائے موت سے بچنا محال تھا۔ اگلی صبح اس کا باپ وکیل کے ساتھ تھانے پہنچ گیا اور میری منت سماجت کرنے لگا۔ وکیل نے کیس کی تفصیل سننے کے بعد پرویز خان کو مشورہ دیا کہ پولیس تشدد سے بچنے کے لیے وہ بے شک اقبالی جرم کر لے، جب کیس چلے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ پولیس اس سلسلے میں خاصی بدنام ہے کہ وہ تشدد کے ذریعے بے گناہ ملزموں سے بھی اقبالی جرم کروا لیتی ہے، اس لیے ہوشیار وکیل اس قسم کے اقبالی جرم کو بآسانی عدالت میں چیلنج کر دیتے ہیں۔ میں نے صورتحال سے بچنے کے لیے پرویز کا مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کیا اور 15 دن کا ریمانڈ بھی لے لیا۔ اب ہمیں صرف اور صرف آلۂ قتل کی ضرورت تھی۔ پرویز خان نے آلۂ قتل کے بارے میں ہمیں چکر دینا شروع کر دیے۔ کبھی کسی جنگل کا پتہ بتا دیتا اور کبھی کہتا کہ آلۂ قتل اس نے دریا میں پھینک دیا ہے۔ میں نے ایک سخت گیر حوالدار کو اس کام پر لگا دیا اور اسے حکم دیا کہ اس کو 3 دن کے اندر ملزم سے آلۂ قتل برآمد کروانا ہے۔ اگر آلۂ قتل برآمد نہ ہوا تو کیس مضبوط نہیں ہوتا۔ اس حوالدار نے 2 دن کے اندر آلۂ قتل جو ایک خنجر تھا برآمد کروا لیا۔ آلۂ قتل کے ساتھ ملزم کی خون آلود قمیض بھی برآمد ہو گئی۔ یہ چیزیں اس نے بستی سے باہر ایک خیت کے کنارے پر دفن کر دی تھی۔ کیس بہت ہی واضح تھا، پرویز خان کو سزائے موت ہو گئی۔ اس طرح 2 آدمیوں کے معاملی تنازع نے 2 خاندانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کیس میں سب سے اہم کردار بخت بی بی کا تھا۔ اس نے نہایت ہی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ اپنے 2 دشمنوں کو ٹھکانے لگایا، لیکن قانونی گرفت سے بھی محفوظ رہی۔ اگرچہ اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا تھا، لیکن جب اس نے ریشم جان کی جوہرے سے شادی طے کی تو در حقیقت وہ 2 دشمنوں کو ختم کرنے کا منصوبہ تھا۔ یہ بات یقینی ہے کہ اس نے جوہرے کے سامنے پرویز خان کو اپنا بیٹا ظاہر کیا ہوگا اور اسے مجبور کیا ہوگا کہ وہ اسے اپنی طرف سے شادی میں مدعو کرے۔ ممکن ہے یہ عذر کیا ہو کہ پرویز اس سے ناراض ہے اور اس کو بلانے پر نہیں آئے گا۔ اسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ پرویز ریشم جان کی شادی کا سن کر غصے سے بھر جائے گا اور اپنی دھمکی کے مطابق جوہرے کو ختم کر دے گا، اور ہوا بھی اسی طرح۔ دوسرے لفظوں میں جوہرے نے اپنے قاتل کو مدعو کیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ جوہرے اور ریشم خان کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ جوہرے کے دوستوں کا بیان تھا کہ جوہرے کو اس بات پر یقین ہی نہیں آتا کہ ایک حسین اور پری چہرہ لڑکی اس کی بیوی بننے والی ہے، اور جب اس نے اپنی دلہن کا گھونگھر اٹھانے کا قصد کیا ہوگا تو اس کی خوشی اور سرچاری کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا۔ اس بے مثال خوشی کے موقع پر جب قاتل کا خنجر اس کی آنکھوں کے سامنے چمکا ہوگا تو اس کی جو کیفیت ہوئی ہوگی اسے الفاظ میں بیان کرنا بالکل محال ہے۔ ایک آخری بات بتانے والی رہ گئی ہے۔ جب پرویز خان حوالات میں بند تھا تو ایک صبح ریشم خان اپنی بہن کے ساتھ اس سے ملنے کے لیے آئی۔ دونوں ہی اپنی ماں اور فضل کریم سے چھپ کر آئی تھیں۔ ریشم خان نے پرویز سے کہا، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ تم نے میری زندگی بچا لی۔ پرویز نے حیرانی سے کہا، میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اس بدماش کو اپنا شوہر مان لیا تھا جس نے مجھے اغوا کیا اور مجھے بدنام کیا تھا؟ تو پھر یہ شادی کیسے ہو گئی؟ ماں کے کہنے پر ہو گئی تھی۔ تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ بہت انکار کیا پر ماں نہیں مانی۔ یہ زندگی بچانے کا کیا مطلب ہے؟ میرے پاس زہر والے 2 لڈو تھے۔ ریشم جان نے جواب دیا، ایک لڈو بدماش کے لیے اور دوسرا ایک میرے اپنے لیے۔ اگر تم 2-3 منٹ اور رک جاتے تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اس کا مطلب ہے کہ پھوپھی جان نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، پرویز نے کہا۔ انہوں نے مجھے اس لیے تمہاری شادی کی اطلاع بھجوائی کہ میں یہاں آ کر جوہرے کو قتل کر دوں اور خود گرفتار ہو کر پھانسی کی سزا پاؤں۔ شری جان نے کہا، ہماری ماں پر الزام مت لگاؤ، تم اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے گئے ہو اور ہم اس بات پر بہت خوش ہیں۔ پرویز نے آہستہ سے کہا، ریشم جان، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے تمہاری محبت کی وجہ سے ہی جوہرے کو قتل کیا ہے۔ صرف ایک بار کہہ دو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، صرف ایک بار۔ اگر اس کے بعد مجھے سزائے موت بھی ہو گئی تو میں خوشی سے پھانسی چڑھ جاؤں گا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، ریشم جان نے تلخی سے کہا۔ تم خوشی سے پھانسی چڑھو یا ناخوشی سے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ برباد ہوئے، گھر سے بے گھر ہوئے۔ میں تم سے بھلا کیسے محبت کر سکتی ہوں؟
اس نے زمین پر تھوکا اور اپنی بہن کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ یہ تفصیل مجھے حوالات کے ایک گارڈ کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔